انڈیا جو ہے اس کو پرابلم پڑے گا. انڈیا کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کمرے میں بٹھا کے بے عزت کیا پرائم منسٹر کو. مودی کو. یہ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, انہوں نے ان کے سامنے کہا انڈیا از دا ٹیرف کنگ آف دا ورلڈ. اوکے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیل ہم سے کریں گے ہم تو خوش ہیں, ہاں تم سے اگر کریں گے تو تمہارے, انہوں نے تو آلریڈی ٹیرف کنگ کہا, تو ایسی ٹرمز پہ کریں گے جو شاید تم زیادہ خوش نہ ہو. ٹھیک اس ہے, لیے میرا کہنا یہ ہے انہوں نے کئی مصیبتیں سر پہ لے آئے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی ثابت کیا کہ اس ارریسپانسبل پاور کوئی پروف نہیں دیا, کوئی ایک پروف نہیں دے سکتا, فالس فلیگ, ٹوٹلی فیک نیوز. ڈاکٹرن دیکھیں اس سے زیادہ خطرناک ارریسپانسبل, میں تو کہوں گا دنیا پوچھے گی تم نیوکلیئر پاور اس قابل ہی نہیں, یو آر ناٹ اے ریسپانسبل نیوکلیئر پاور. بالکل کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کوئی ہوگا, ہم سمجھیں گے پاکستان نے کیا, ہاں حملہ, سر میں یہی بات کرتا ہم ہوں, حملہ کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً حملہ کس پہ کریں گے؟ نیوکلیئر پاور پہ. نہیں, یہ دنیا میں پہلی بار ہے جو مودی نے کیا. نہ امریکہ نے روس کو تھریٹ کیا, نہ روس نے چین کو تھریٹ کیا, نہ چین نے روس کو کیا جبکہ ان کے حالات خراب تھے, نہ فرانس نے برطانیہ, نہ برطانیہ نے فرانس. یہ کریڈٹ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ مودی کے انڈیا نے ایک نیوکلیئر پاور پہ حملہ لیا. ان ادر ورڈز اس نے اپنے لوگوں کے لیے سمجھا کہ میری پرائیڈ رہے چاہے میری قوم اللہ معاف کرے, کیونکہ وہ مریں گے اور بھی بہت سے مریں گے, لیکن میرا ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنا irresponsible نیوکلیئر سر. اسی طرح وہ جب بھی کوئی بھی مسلمانوں پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں, اور دیکھا عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان کی کوئی کبوتر بھی پکڑا جائے ادھر تو وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد تھا. سر اس کی کیا خاص وجہ ہے, یا مودی کا ویژن یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو یا ہر مسلمان کو اس نے دہشت گرد قرار دینا؟ اچھا ایک چیز میں بتا رہا ہوں, مسلمان کا ذکر کیا ہے, جی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی, مودی صاحب کو ہندوستان کے غریب مسلمان بہت برے لگتے ہیں. سر اس کی کیا اہم وجہ ہے؟ لیکن جو امیر مسلمان ہیں ہاں جی, ان کے پیروں پڑ جاتے ہیں جا کے ساتھ کی ریاستوں میں. جو عرب ملک امیر ہیں ہاں جی, ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں. محمد بن سلمان کے پیروں میں چھوڑ دے, میں نام نہیں لیتا, ٹھیک میں نہیں نام لیتا, ٹھیک ہے, یا آپ نے, میں نے نہیں نام, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ غریب مسلمان ان کو اچھے نہیں لگتے. کیوں؟ کہ ووٹ لینے. محمد بن سلمان وہ بڑا ابو دھابی, قطر, سب سے کویت, عمان, انہوں نے ٹریڈ بڑھانا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک انسانیت اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ آپ کے غریب زیادہ تر, اور آپ نے غریب رکھا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو. سر اس بات میں انڈیا نے رپورٹ چھاپی خود, اچھا آئی تھنک وہ اس کا نام تھا, ایک بڑے مشہور جج تھے ہائی کورٹ کے, انہوں نے کمیشن کو لیڈ کیا. انہوں نے کہا ہندوستانی مسلمان اتنا پیچھے رہ گیا جس کی حد ہی نہیں, ہر چیز میں ان کی ڈسکرمنیشن ہے. اور ان کی رپورٹ یہ تھی کہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ مسلمانوں جو ہندوستان کے ہیں ان کو آپ کہیں اوپر لے کے جائیں. تو مودی صاحب جو ہے انہوں نے لینے ووٹ, جتنی پاکستان کو گالی دیں, جتنی بنگلہ دیش کو دیں, اور جتنی ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کو گالیاں دیں, ووٹ زیادہ پڑ جاتا. اوکے, صرف یہ چکر ہے ووٹ کا. سر کیا اب آپ کو یہ ساری چیزوں سے جو اینگلز آپ نے بیان کیے ہیں, امریکہ بھارت کا دوست ہی ہے, یہی ثابت ہوا, اور مینلی یہ کہ سر چائنا کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کا دوست ہے, پاک چین دوستی ویسے ہی شروع سے بہت اچھی مشہور بھی ہے اور ہے بھی, تو سر ان کا کیا رول تھا یہ بھی بتائیے گا ذرا. اچھا دیکھیں, میں چائنا کے بارے میں کچھ بتا دوں, چھوٹے چھوٹے واقعہ دو. جی, جب میں گیا چائنا, تصویر بھی پیچھے پڑی ہے, رائٹ سر, وہاں اس کو آپ نے لینا ہو تو لے لیجیے. جی سر. پرائم منسٹر چائنا نے کہا, وینگ جیاباؤ, آپ, میں فارن منسٹر, آپ کو کل ایک ایسی ٹاپ سیکرٹ فیسلٹی میں ہم لے کے جا رہے ہیں اسپیس میں جو کوئی فارنر نہیں کیا. اس کی میں نے تصویر یہاں بھی لگائی ہے, پتہ نہیں کہ یہاں لگی ہے باہر لگی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا. واہ. پھر میں فارن منسٹر نہیں رہا, یہ تو نا اسٹیٹ لیول. جی جی. میں جب فارن منسٹر نہیں رہا, میں کیا ہانگ کانگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں چائنا کی ہماری ریلیشن شپ. جی جی. پھر میں ابھی چائنا کیا ہوں. اچھا. 4 مہینے پہلے لیڈر ڈیلیگیشن, تو آپ کو تینوں بتاتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ چائنا سے پختگی کتنی ہے. صحیح. میں گیا ہانگ کانگ, او جو اس وقت ہمارے کونسل جنرل تھے, انہوں نے کہا سر آپ کو چائنا لے جائیں. میں نے کہا یار لے جاؤ, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. ان کو مسئلہ ہی کچھ نہیں. صبح
میں گاڑی منگواؤں گا وہاں شینزن، ٹھیک ہے، جو ہانگ کانگ جی کے جی شینزن، شام کو واپس لے آؤں گا. اچھا اب مجھے کوئی وہاں کی چاہیے تھی میموری کہ مجھے کہہ سکوں میں نے جب میں فارن منسٹر نہیں تھا تب تو میرے میں پہلے تو خرید ہی کچھ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، فارن منسٹر ایئرپورٹ لینڈ کی، پرائم منسٹر ہاؤس، فارن آفس، گاڑی میں بیٹھے واپس. ہاں تو یہ لائف تھی. کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. جب میں فارن، لوگ سمجھتے نا فارن منسٹر بہت کچھ دیکھتے ہاں وہ یہی تاثر تو یہی دیا جاتا ہے کہ تمام ممالک جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں. اچھا ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، امبیسڈر ریسیو کرتا ہے، ہوٹل میں کپڑے بدلتے ہیں، فارن آفس چلے جاتے ہیں، کال ہوتی ہے پرائم منسٹر پہ ہو جاتی ہے، واپس آ کے منہ دھوتے اور ایئرپورٹ پہ چڑھ جاتے ہیں. کیا بات ہے. میں پہلی دفعہ گیا جب اچھا اتنے سال بعد، تو مجھے شوق بھی ہو چائنا دیکھوں. اس اسٹور میں گیا، اچھا وہاں کوئی نہیں بولتا تھا انگریزی. شینزن. اچھا پھر اس نے کہا یہ فارن منسٹر ہے پاکستان کا. ہاں وہ گیا جنرل مینیجر کو بلا رہا ہے، اس کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. اچھا اس نے آتے ہی پوچھا ویئر آئی فرام، اس نے کہا پاکستان. ہاتھ پاکستان فرینڈ. اب یہ عام لیول پہ واہ کوئی دکھاوا نہیں، واہ کوئی گورنمنٹ نہیں، پاکستان فرینڈ. فرینڈ